بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک بدکار عورت کا واقعہ سنائیں گے کہ کسی علاقے میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ اس علاقے کے تمام لوگوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے والے امیر گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے اپنے اس ناجائز پیشے سے بہت ساری دولت اکٹھی کر لی تھی۔ اس عورت کا معمول تھا کہ وہ بن سنور کر اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو جاتی اور ہر گزرنے والے انسان کو اپنی ادائیں دکھاتی تھی۔ لوگ جب اس کے جلوے دیکھتے تو وہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر تیار ہو جاتے۔ وہ لوگوں کو اپنے گھر میں لے آتی اور پھر ان کے ساتھ بدکاری کرتی اور ان سے اپنی مرضی کی رقم وصول کر لیتی۔ ویسے تو اس پورے علاقے کے مردوں سے اس کے تعلقات ناجائز تھے، لیکن ان مردوں میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس سے اس بدکار عورت کو محبت تھی۔ وہ اسے چاہتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے پاس آتا، بدکار عورت اس شخص سے پیسے نہیں لیتی تھی، حتیٰ کہ جب اسے معلوم ہوتا کہ فلاں رات وہ میرے پاس آئے گا، اس دن وہ اپنے باقی تمام گاہکوں کو منع کرتی تھی، تو وہ بن سنور کر اس کا استقبال کرتی۔ اس آدمی کو بھی اب اس بدکار عورت سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ وہ آدمی بھی ہر دوسرے تیسرے دن اس عورت کے پاس آ جاتا۔ کبھی وہ دونوں بدکاری کر لیتے تو کبھی وہ ساری رات آپس میں باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے۔ ایک دن وہ عورت معمول کے مطابق اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، لیکن وہاں سے کسی کا بھی گزر نہیں ہوا جسے وہ اپنے جلوے دکھا سکتی۔ کافی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو ایک انسان تو آیا، میں اس کو آج اپنا گاہک بناؤں گی۔ لیکن جیسے ہی وہ نوجوان اس بدکار عورت کے قریب آیا، اس نے دوسری طرف نظریں پھیر لی اور سر جھکا کر وہاں سے گزر گیا اور ایک نظر اس بدکار عورت کو دیکھا بھی نہیں۔ عورت بہت حیران ہوئی کہ اس بستی کے تمام مرد میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، لیکن یہ کیسا نوجوان ہے کہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور نظر پھیر کر یہاں سے گزر گیا ہے۔ لیکن اگلے دن وہ جان بوجھ کر اسی وقت دروازے پر آئی جس وقت وہ نوجوان وہاں سے گزرتا تھا، لیکن نوجوان آیا اور نظر جھکا کر وہاں سے گزر گیا۔ 3-4 روز ایسا ہی کرتی رہی وہ عورت، اور اللہ کے نیک بندہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوا اسی راستے سے گزر جاتا۔ ایک رات جب اس کا وہ عاشق جس سے اسے بھی محبت تھی ملنے آیا، تو وہ عورت اس سے کہنے لگی کہ ایک نوجوان میں نے دیکھا ہے، عجیب نوجوان ہے کہ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ جہاں شہر بھر کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہاں وہ نوجوان میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ آج تم اس طرح کرو، جب وہ نوجوان گزرے تو تم پتہ کرنا کہ وہ نوجوان آخر جا کہاں رہا ہے۔ پھر اگلا دن ہوا، وہ نوجوان اسی وقت وہاں سے گزرا، لیکن حسب معمول وہ سر جھکا کر بغیر اس عورت کو دیکھے وہاں سے گزر گیا۔ اس بدکار عورت نے اپنے عاشق کو اس کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ آخر یہ نوجوان کرتا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا یار آیا اور بتانے لگا کہ وہ تو مسجد میں جاتا ہے اور اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے روتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کافی دیر تک سجدے میں رہتا ہے، اور وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ میں اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا، لیکن اسے میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ وہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے اور وہ تمہارے اس جھانسے میں نہیں آنے والا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ کتنا ہی عابد و زاہد ہو، حسن تو اس کی بھی کمزوری ہوگی، اور میں بلا کی حسین ہوں۔ تم دیکھنا کہ میں ایک دن اسے ورگلا لوں گی۔ اس عورت نے ایک نوجوان کو کسی کام کے بہانے سے اپنے گھر میں بلوا لیا۔ وہ نوجوان جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور اس سے بدکاری کی دعوت دی، لیکن وہ نوجوان متقی و پرہیزگار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے اور میرا ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا جائے گا اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سو اس بدکار عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب اس عورت نے اصرار کیا تو اس اللہ والے نوجوان نے اس عورت کو جھڑک دیا۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان کسی بھی طرح سے میرے ساتھ رات گزارنے کو تیار نہیں ہے، اس نے شور کر دیا، میرے گھر میں چور گھس آیا ہے، ارے لوگو جلدی آؤ، چور آ گیا ہے۔ وہ لوگ جو اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، وہ لوگ اس عورت کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں جمع ہو گئے، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے انہوں نے اس نوجوان کو خوب مارا، اسے بری بری باتیں سنائی، لیکن اس نوجوان نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ کسی کے حق میں بد دعا کی۔
بلکہ خاموشی سے سر جھکائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ نوجوان ابھی مسجد میں پہنچا ہی تھا کہ ایک شور اٹھا۔ اس بدکار عورت کا وہ عاشق جو اسے بہت عزیز تھا وہ مر چکا تھا۔ وہ عورت اپنے اس عزیز عاشق کی موت پر بہت غمگین تھی اور پریشانی اس پر لاحق ہو چکی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اس نوجوان کی بد دعا کا صلہ ہے، ضرور اس نے میرے حق میں بد دعا کی ہوگی اور اس وجہ سے میرا عزیز، میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ نوجوان بے قصور تھا، لیکن بدلے کی آگ میں اس سے رہا نہیں گیا۔ اب وہ اس نوجوان کا کچھ کر تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی جادو کرنے والا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو کالا جادو کرتا ہے اور لوگوں کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ بدکار عورت اس کالے جادو کرنے والے آدمی کے پاس چلی گئی۔ اس کے سامنے انسانی کھوپڑیاں پڑی تھیں اور ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جلا ہوا تھا۔ اس بدکار عورت نے جا کر اس جادوگر کو ساری بات بتا دی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں تم اپنے عمل سے اس نوجوان کو کوئی جانور بنا دو تاکہ میرے دروازے پر بیٹھا رہے۔ وہ جادوگر کہنے لگا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں اسے ناپاک جانور یعنی کتا بنا دوں تاکہ وہ تیرے دروازے پر بیٹھا رہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں بالکل یہی چاہتی ہوں۔ وہ جادوگر اپنے کالے جادو کے منتر پڑھتا رہا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کچھ روز کے بعد اس نے اس عورت کو بلا کر کہنے لگا، اس نوجوان کا مرشد کامل ہے، اس کی پشت پر بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ کا ہاتھ ہے، میرا کوئی بھی جادو اس پر اثر نہیں کر رہا۔ اگر جادو کرنا شروع رکھتا ہوں تو الٹا مجھ پر ہی اثر کر جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا شیخ، اس کا پیر اور اس کا نگہبان بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ عورت اس جادوگر سے کہنے لگی، تم اپنے آپ کو بہت بڑا جادوگر کہتے ہو اور تم سے ایک کام بھی نہیں ہو سکا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے وہ منتر بتاؤ، میں خود اس پر جادو کر لوں گی۔ جادوگر نے منتر سکھائے اور یہ بھی کہا کہ یاد رکھنا، یہ جادو کرنے کے لیے تمہیں اپنا مذہب اسلام چھوڑنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ عورت اپنے گھر آئی اور اللہ والے نیک نوجوان پر جادو کرنے لگی۔ کافی دیر تک جب وہ منتر کرتی رہی اور اپنا جادو عمل کرتی رہی، جب اس کا منتر مکمل ہوا تو اس نے اس نوجوان پر پھونک ماری۔ اس پھونک سے اس نوجوان کو تو کچھ اثر نہ ہوا، لیکن اس عورت کی شکل تبدیل ہو گئی اور وہ کتیا بن گئی۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندے اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔